نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نماز کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ غسل نبوی کا طریقہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کیا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو شوق ہونا چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق غسل کرے اور طہارت حاصل کرے۔ غسل کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں، غسل نظافت اور غسل جنابت۔ غسل نظافت روزمرہ کی زندگی میں انسان 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ بھی غسل کر سکتا ہے۔ امت کا ہر فرد اس غسل کو اپنی صحت کا راز بھی سمجھتا ہے۔ دوسرا، غسل جنابت کسی سبب پر موقوف ہے۔ تو آئیے غسل کسے کہتے ہیں سیکھتے ہیں۔ غسل کا اصطلاحی معنی کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ الغسل کا مطلب ہے دھونا، جسم کے اعضاء کو اچھی طرح دھونا، یہ غسل کہلواتا ہے۔ یعنی غسل کرنا، نہانا، پانی سے میل کچیل کو دور کرنا۔ غسل کرتے وقت بھی انسان اپنے جسم کو پاک صاف کرتا ہے، ہر قسم کی میل کچیل اور نجاستیں دور کرتا ہے۔ یعنی پانی کا بہانا اعضائے جسم پر نظافت کے لیے اسے ملنا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کیا کرتے تھے، اس میں چند بنیادی باتیں شامل کی گئی۔ غسل کے طریقے میں سب سے پہلے آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، یعنی بیت الخلاء کی دعا پڑھنا۔ یہاں بیت الخلاء کے الفاظ بولے گئے ہیں، یہاں کسی صحرا میں ہے تو پھر بھی یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی دعا پڑھنی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے۔ سیدنا میمونہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھوتے، استنجا کرتے اور نجاست کو دور کرتے۔ میمونہ بیان کرتی ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نجاست کو دھویا کرتے تھے، پھر ہاتھ بھی دھویا کرتے۔ اور چوتھا کام ہاتھوں کو مٹی پر رگڑنا، 5واں کام مٹی لگا کر دوبارہ دھونا، سیدنا میمونہ بیان کرتی ہیں۔ چھٹی بات مناسب پانی استعمال کرنا۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کا مطلب ہے کہ ایسے ہاتھ پانی میں نہ جائیں جس سے پانی ناپاک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد کے ساتھ وضو کرتے، 1 مد کے ساتھ یعنی کہ 1 مد کی مقدار 9 ٹانکے اور 1 سا اور 5 مد کے ساتھ غسل کرتے۔ سا کا وزن 2 کلو 11 ٹانکے ہے۔ اتنے قلیل پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی کرتے اور غسل بھی کرتے۔ ہاں، اگر کوئی جاری و ساری نہر پر بیٹھا ہوا ہے اس کو پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 7واں کام وضو کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے جس طرح نماز کا وضو کرتے۔ سیدنا میمونہ بیان کرتے ہیں آپ نے وضو کیا جس طرح نماز کا وضو کیا، سوائے پاؤں کے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی خشک ہونے کے بعد آپ پاؤں دھویا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے ویسے بیان کیا، جیسے میمونہ نے دیکھا انہوں نے ویسے بیان کیا، عبداللہ بن عمر نے جیسے دیکھا انہوں نے ویسے ہی بیان کیا۔ کیونکہ ایسا بیان کیا گیا، یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ اگر واش روم صاف ستھرے ہیں، جیسے آج کل واش روم میں ٹائلیں ہیں، تو آپ اسی وقت ہی اپنے پاؤں دھو سکتے ہیں۔ لیکن اگر چھینٹے اڑنے کا ڈر ہو یا مٹی وغیرہ ہو تو پھر آپ غسل کر کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے پاؤں کو آخر میں دھوتے تھے، اس طرح بھی دھو سکتے ہیں۔ اور 8واں کام ہے انگلیوں کو پانی میں ڈبونا۔ 9واں کام بالوں کی جڑوں میں پانی یعنی کہ داخل کرنا۔ سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کا خلال ایسے کیا کہ سر کی جلد کو تر کیا۔ 3 مرتبہ پانی ڈالنا اور پھر پہلے انگلیوں کے ساتھ خلال کرنا، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالنا۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ غسل نظافت میں تولیہ کپڑا استعمال کرنا چاہیے، غسل جنابت میں تولیہ کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت یعنی کیا تو میں نے آپ کو تولیہ دیا تو آپ نے نہیں لیا۔ غسل جنابت میں پانی کے قطرات باقی رہنے چاہیے۔ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 2، سبب پانی کے قطرات جسم پر باقی رہنے سے انسان کی تازگی ریپلیس رہتی ہے، اس لیے شریعت نے جو حکم دیا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ باہر نکلتے وقت غفرانہ کا پڑھتے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی انسان وضو سے فارغ ہو کر دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء،
حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو غسل کی بات آئی، غسل نظافت ہو یا غسل جنابت ہو، وضو کر لینا چاہیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ غسل نظافت میں مسح پہلے کیا جائے گا اور غسل جنابت میں مسح نہیں کیا جائے گا۔ غسل نظافت میں پانی سر پر بہایا جاتا ہے، غسل جنابت میں پانی سر پر بہایا جاتا ہے، لیکن عورت کے لیے گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ سارے بال بھی نہ کھولے تو اپنے سر پر پانی ڈالے اور سر کے جلد تک پانی پہنچ جائے تو یہ کفایت کر جائے گا۔ پانی کے عدم موجودگی میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلن تاجدہ، اگر تم نہیں پاتے مان پانی فتیمم تو تم تیمم کرو، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ آپ غسل تو تھوڑے سے پانی کے ساتھ کرتے ہیں، اگر نجاست دور کرنے کے لیے زیادہ پانی کی گنجائش ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ نظافت میں اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو غسل جو ہے وہ سوال ہے کہ زوجہ اور شوہر اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے، ایک بڑے ٹپ میں، یعنی بڑا برتن جسے ٹپ کہا جاتا ہے، 6 کلو 12 چٹانک پانی کی گنجائش جس میں ہوتی ہے، تو 7 کلو پانی سے دونوں غسل کرتے زوجہ اور شوہر۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے اور ہمارے ہاتھ باری باری ٹکرا جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں اللہ کے رسول حضرت میمونہ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، وضو کر کے جنبی جو ہے وہ سو سکتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ جب وہ وضو کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ وضو کر لے تو پھر وہ سو سکتا ہے۔ قیامت کے دن عورتیں غسل کو قیامت کے دن فرمایا عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، یعنی جو عورتیں غسل کو لیٹ کرتی ہیں وہ جہنم میں چھاتیوں کے بال ان کو لٹکایا جائے گا۔ جنبی شخص جنابت کی حالت میں بازار جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، میں جنابت کی حالت میں تھا، میں چلتا رہا، آپ بیٹھ گئے تو میں چپکے سے نکل گیا، گھر آ کے غسل کیا اور دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا کہ میں غسل کرنے گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، ابو ہریرہ مومن نجس نہیں ہوتا، یعنی گھر کے کام کاج کرنا، بازار جانا جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔